حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، سن لیجئے غور سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں زندہ بکری کو، گنہگار کو جب موت آتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ زندہ بکری، بکری سمجھ رہے ہیں نا، زندہ بکری کے بدن سے کھال کو کھینچ لیا جائے، جتنی تکلیف اس زندہ بکری کو ہوگی، ذبح کی ہوئی بکری نہیں، کاٹی ہوئی بکری نہیں، مری ہوئی بکری نہیں، زندہ بکری کے جسم سے اگر کوئی چمڑے کو کھینچ لے، کھال کو اگر کھینچ لے، جتنی تکلیف اس بکری کو ہوگی اس سے 70 گنا زیادہ تکلیف گناہگار کو موت کے وقت ہوا کرتی ہے۔ سب کو آئے گی، گناہگار ہے وہ بھی مرے گا، نیکوکار ہے وہ بھی مریں گے، موت سب کو آنی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، گناہگار کو جو موت آتی ہے وہ الگ طریقے سے آتی ہے، نیکوکار کو موت آتی ہے اسے موت کے وقت کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، روح نکل جاتی ہے جسم سے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ لیکن جب گناہگار مرتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں، صحابی رسول حضرت عمر بن عاص بیان فرماتے ہیں، راوی اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں جب گناہگار کو موت آتی ہے، یعنی کوئی بے نمازی ہے جب اسے موت آتی ہے، کوئی رمضان کا فرض روزہ نہیں رکھتا ہے جب اسے موت آتی ہے، کوئی اگر شراب پینے والا ہو اسے جب موت آتی ہے، کوئی جوا کھیلنے والا ہو اسے جب موت آتی ہے، کوئی سود کھانے والا ہو اسے جب موت آتی ہے، کوئی حرام کھانے والا ہو اسے جب موت آتی ہے تو اسے بڑی سخت موت آتی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب گناہگار کو موت آتی ہے تو موت کے وقت اسے اتنی پیاس لگتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے، اگر 7 سمندر کا پانی بھی اس کے حلق میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندر کا پانی بھی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتی ہے۔ گناہگار کو جب موت آتی ہے، بے نمازی کو جب موت آتی ہے تو اتنی بھیانک موت آتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب وہ سانس لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے کے برابر حصے سے وہ سانس لے رہا ہے، اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، سن لیجئے غور سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں زندہ بکری کو، گناہگار کو جب موت آتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ زندہ بکری، بکری سمجھ رہے ہیں نا، زندہ بکری کے بدن سے کھال کو کھینچ لیا جائے، جتنی تکلیف اس زندہ بکری کو ہوگی، ذبح کی ہوئی بکری نہیں، کاٹی ہوئی بکری نہیں، مری ہوئی بکری نہیں، زندہ بکری کے جسم سے اگر کوئی چمڑے کو کھینچ لے، کھال کو اگر کھینچ لے، جتنی تکلیف اس بکری کو ہوگی اس سے 70 گنا زیادہ تکلیف گناہگار کو موت کے وقت ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہاں جتنے لوگ حاضر آئے گئے، مرنا تو سب کو گئے، ہمیں بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا گئے، کون کس وقت دنیا سے چلا جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی چلا جاتا گئے، ابھی جوانی میں کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، آپ کے یہاں جتنے علماء تشریف فرما گئے یہ بخوبی جانتے گئے، آپ کے یہاں کتنے خطبہ اپنے ہندوستان میں تقریر کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، کوئی جلسہ سے گھر جاتے جاتے چلا گیا، لیکن یاد رکھیے گا لوگوں، موت تو آ کر رہے گی، گنہگار بھی مرے گا، نیکوکار بھی مریں گے، لیکن یاد رکھیے گا موت تو سب کو آئے گی، مر کے قبر میں ضرور جانا گئے، قبر کے بعد حشر میں بھی اٹھا جائے گا، وہاں بھی حساب و کتاب دینا ہوگا۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ یہاں جلسے میں بیٹھے ہو، لیکن آج حالات یہ ہو گئے لوگ جلسے تو سننے جا رہے گئے، 100 کلومیٹر دور میں اگر جلسے کی محفل ہو لوگ اسے بھی نہیں چھوڑتے گئے، لیکن گھر کے بغل میں اگر مسجد سے آذان ہو رہی گئے لوگ نماز کے لیے مسجد نہیں جاتے گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا جلسہ سننے کا مطلب یہ ہوتا گئے کہ آپ
اگر کوئی بے نمازی بیٹھا گو تو نمازی بن کے یہاں سے اٹھ، اگر کوئی گنہگار بیٹھا گئے تو گناہوں سے توبہ کر کے یہاں سے اٹھ۔ میں جلسوں میں جانے کا مخالف نہیں ہو، آپ سے میں کہوں گا لوگو آپ جلسوں میں ضرور جایا کرو، مزار پہ جانے والوں مزار پہ بھی حاضری ضرور دیا کرو، چادر پیش کرنے والوں چادر بھی خوب چڑھایا کرو، لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے نماز ضرور پڑھا کرو، کیونکہ چادر چڑھانا یہ واجب فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان پوری زندگی مزار پہ نہ جائے، اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا تو فلاں مزار پہ کیوں نہیں گیا تھا۔ اگر کوئی پوری زندگی چادر نہ چڑھائے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا میدان محشر میں کہ تو نے چادر فلاں بزرگ کے مزار میں کیوں نہیں چڑھائی۔ اگر کوئی پوری زندگی جلسے میں نہ جائے، گھر میں اللہ کی عبادت کرتا رہے، مسجد میں اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ تو جلسے میں کیوں نہیں گیا تھا، تیرے گھر کے بغل میں جلسہ تھا۔ لیکن علماء سے پوچھئے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن یہ ضرور پوچھے گا تیرے گھر کے بغل میں مسجد تھی، تو مسجد نماز کے لیے کیوں نہیں گیا تھا، کیونکہ جلسے میں جانا واجب فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی آئے گا اسے نیکیاں ملے گی، نہیں آئے گا اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجد نماز کے لیے نہیں گئے، نماز کی پابندی آپ نے نہ کی، اللہ قیامت کے دن یہ ضرور پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، تو نے فجر کیوں چھوڑا تھا، تو نے ظہر کیوں چھوڑا تھا، تو نے عصر و مغرب کیوں چھوڑا تھا، تو نے عشاء کیوں چھوڑا تھا، تو نے جمعہ کیوں چھوڑا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہاں جتنے لوگ حاضر آئے گئے، معین الدین قادری کا یہ پیغام پہلا یہاں سے لے کر جائیے گا، اپنے دل کے اندر جگہ دیجئے گا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے، آپ اگر بیٹھے گئے یہاں تو یہ ارادہ کر کے جائیے کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے، اب تک تو ہم نے نماز نہ پڑھی لیکن یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو نماز کی پابندی ضرور کریں گے، کیونکہ لوگوں صرف نعرہ لگا لینے کا نام عاشق رسول نہیں ہوتا ہے، صرف یا رسول اللہ کہنے کا نام عاشق رسول نہیں ہوتا ہے۔ سچا عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو جلسوں میں نعرہ بھی لگاتا ہے، لیکن جب مسجد میں آذان ہوتی ہے تو نماز کے لیے بھی جایا کرتا ہے، کیونکہ ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے گر نبی سے محبت، ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ تو کیا ہوگا، ملے گی قبر میں راحت، ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ، ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو